شروع کریں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج وقت نکالا اور ہمارا ایک موقف ہے اس کے سننے کے لیے موقع دیا. سب سے پہلے تو اسلام آباد کی میڈیا سے یہ گلہ شروع کرتے ہیں، پھر داستان پہ آئیں گے کہ جس انداز سے ہماری کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، جس طریقے سے اس کو میڈیا میں اس طرح کا ہائپ دیا گیا کہ بچی اغوا کیس، خدا نخواستہ ایسا ماحول پیدا کیا گیا کہ مجھ جیسا آدمی جو اپر ہاؤس کا ممبر ہو، جو خود قانون کا رکھوالا ہو، جو خود قانون بنانے والا ہو، پھر 5 سال تک قانون کا انٹیریئر منسٹر یہاں پہ ہوم منسٹر رہا ہو، اور قانون کی رکھوالی کے لیے اور لا اینڈ آرڈر کے لیے کسی بھی قربانی سے جس نے دریغ نہ کی ہو، وہ کیسے قانون ہاتھ میں لے سکتا ہے یا کسی بچی کے اغوا میں یا خدا نخواستہ اتنے ہینیس کرائم میں انوالو ہو سکتا ہے. تو ناؤ کمنگ ٹو دا اسٹوری، یہ گلہ ضرور ہے کہ جس طرح پگڑی اچھالی گئی یہ مناسب طریقہ نہیں تھا. اب میں آ جاتا ہوں مدعا پہ کہ مدعا تھا کیا، معاملہ تھا کیا. معاملہ یہ ہے کہ ایک کورٹ میں ڈسپیوٹ چل رہا ہے ایک باپ کا اور ایک نانی کا، ایک بچی کی کسٹڈی کے لیے، نواسی کا، اور اس کی بچی بنتی ہے. تو یہ فیملی ڈسپیوٹ ہے، اور فیملی ڈسپیوٹ میں وہ شخص، میرا کوئی بلڈ ریلیشن شپ نہیں ہے اس کے ساتھ، ہاں میری قوم کا ضرور ہے، میرے قبیلے کا ضرور ہے. اور جس طرح آپ خود، کیونکہ آپ کوئٹہ کے لوگ اور بلوچستان کے صحافی حضرات ٹرائبل سسٹم کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، ایسے میں ایک شخص میرے گھر آتا ہے، میری اس گھر میں پریزنس نہیں ہے، اور وہ اپنی بچی کے ساتھ گھر میں آتا ہے. اس کے پاس کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ وہ 5 بجے تک بچی کو لے کے جا سکتا ہے ملاقات کے لیے. وہ میرے گھر آتا ہے. یاد رہیں کہ میں ایک ٹرائبل ایلڈر بھی ہوں، میں ایک پولیٹیشین بھی ہوں، اور ہمارے ہاں ہمارا دسترخوان اتنا تنگ نہیں ہوتا کسی کے لیے کہ وہ کسی کو چائے یا پانی یا کھانا نہ کھلا سکے. وہ شخص آتا ہے اپنی بچی کے ساتھ. تھنک فار اے مومنٹ، ہاؤ کین بی اے فادر اے کڈنیپر؟ ایک باپ اپنی معصوم بچی کا اغوا کیسے کر سکتا ہے؟ اور وہ ایسے میں آتا ہے، میری پریزنس نہیں ہے گھر میں، ملازمین جو ہیں وہ اس کو چائے وائے دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کورٹ آرڈرز کے مطابق 5 بجے سے پہلے میرا گھر چھوڑ دیتا ہے، اور وہ چلا جاتا ہے، اور اس کو اپنی بچی کو ساتھ لے جاتا ہے. دو کہ میں سمجھتا ہوں اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ بچی کی کسٹڈی، گارڈین تو کورٹ نے اس کو ڈکلیئر کر دیا تھا، بچی کی کسٹڈی جو ہے وہ نانی کے پاس تھی کورٹ آرڈرز کے مطابق. تو اس کو وہ اپنا جو فورم ہے اپروپریٹ اس پہ کرنا چاہیے تھا. لیکن باپ ہے، میں اس کی جگہ پہ نہ کوئی جسٹیفیکیشن دے سکتا ہوں، نہ اس کی جگہ پر کوئی قصہ بیان کر سکتا ہوں کہ اس پر کیا گزری ہے. پھر اس کیس میں مجھے جس طرح گھسیٹا گیا، میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے دکھ ہے کہ جس طریقے سے میری کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، جس طرح میری پگڑی اچھالی گئی. میں اس کیس سے پہلے دن سے لا تعلقی کا اظہار کر چکا ہوں، اور ایف آئی آر میں بھی صرف اور صرف میری پریزنس نہیں ہے، صرف اور صرف میرے گھر کا بتایا گیا ہے. اور میرے گھر کا جو بتایا گیا ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ جب میرا گھر ہے اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے، اور میں کسی کو روک نہیں سکتا ہوں. بہرحال ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ، اس کے بعد پھر میرے ساتھ جتنے کو اکیوز تھے سب کی بیلز ہو گئی. فائنلی تھینکس گاڈ کہ کل مجھے پتہ چلا ہے کہ دونوں فریقین نے اپنا فیملی ڈسپیوٹ ختم کیا ہے. میں اس سے پہلے بھی آنا چاہتا تھا، میں اس سے پہلے بھی آپ کو فیس کرنا چاہتا تھا، تاکہ میں بتا سکوں پورے پاکستان کو کہ ہوا کیا ہے. اور اس کے بعد کل ان کا ڈسپیوٹ جو ہے وہ آپس میں ریزالو ہوئے دونوں فیملیز کا، اور آؤٹ آف دا کورٹ انہوں نے سیٹلمنٹ کی ہے. اور میں سپریم کورٹ کا شکر گزار ہوں کہ حالانکہ یہ بھی میڈیا نے چلا ہے کہ جی انہوں نے بیل ریجیکٹ کی. میری سپریم کورٹ نے بیل ریجیکٹ نہیں کی ہے. میری بیل ایکسیپٹ بھی نہیں کی ہے، لیکن میری بیل ریجیکٹ بھی نہیں ہے ابھی تک. میں ابھی تک سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہے میری، اور مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ جو ہے وہ میرے ساتھ انصاف کرے گی. اور مجھے گلہ صرف جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا سے، کوئٹہ کی یا بلوچستان کی میڈیا سے بالکل نہیں ہے، بیکاز ہمارا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے 5 سال کا. اور جن مشکل حالات میں بلوچستان کی میڈیا نے یہاں کے مشکلات کو پچھلے کوئی 15-20 سال سے اور جانوں کی قربانی دے کر اس طرح بلوچستان کے حالات کو کور کیا ہے، میں اس کا ہمیشہ سے متعارف رہا ہوں، اور آج بھی اس کا متعارف رہا ہوں. تو یہ تھی داستان جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اور میں اپنی کریکٹر اسیسینیشن کو کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ میرا اس طرح کی کسی اغوا میں، اور باپ اور بیٹی کا اغوا، یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے. آپ کا کوئی والی سچویشن ہے کہ ذرا آپ کو بخار ہوتا ہے تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ مجھے کرونا ہو گیا، تو آپ نے کسی اور کی سیفٹی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اور پھر ہمارے ہاں ایشوز بھی ہیں،
فلائٹس نہیں ہیں اور بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں. کیا میں ججز اپوائنٹمنٹ کمیٹی کا بھی ممبر ہوں تو وہاں پہ بھی میں نے حاضر ہونا ہوتا ہے, تو وہاں وہ کچھ اس طرح کی چیزیں بھی ہیں کہ جو آپ پریورٹی دیتے ہیں اس کو. تو میں قطعاً کورٹس کو فیس کرنا جانتا ہوں. آپ کو پتہ ہے جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں جب میں ممبر پروونشل اسمبلی کا نہیں تھا تب بھی میں کورٹس کو فیس کر رہا تھا, کیونکہ مشرف کے ٹائم پر بھی مجھ پر بہت سارے فیک کیسز بنے تھے, تو میں نے ان کیسز کو بھی فیس کیا ہے اور آنریبل کورٹس نے مجھے بری کیا ہے. آپ اس میں بھی دیکھیں گے میں آج صرف میری پگڑی اچھلی ہے, میں اس کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوں کہ یہ مناسب طریقہ نہیں تھا کہ پورے پاکستان میں ایک ڈھنڈورا ہوا. اور پھر آپ دیکھیں بیک گراؤنڈ کہ کیوں ہوا, تو وہ بھی اب میں تو آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ somebody will ask me کہ آپ ہی کے ساتھ کیوں, تو چلے میں خود ہی کر دیتا ہوں کبھی, اب صحافی تو آپ ہیں. دیکھیں میرا ایک نیریٹو ہے, وہ نیریٹو آپ سب جانتے ہیں کہ میرا نیریٹو بڑا ایکسٹریم نیریٹو ہے اور وہ نیریٹو ٹورڈز پاکستان ہے. میں فیڈریشن پہ بڑا اسٹرانگ بلیو کرنے والا آدمی ہوں. میں یہ جتنے دہشت گرد ہیں چاہے وہ ٹی ٹی پی کی صورت میں ہے, لشکر جھنگوی کی صورت میں ہے, یا یہ سو کالڈ بلوچ نیشنلزم کے نام پر ہیں, میں نے سب کو بڑا اوپن چیلنج کیا ہے. اور ان سب لوگوں کو جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لیجٹیمیٹ وائس بنے ہوئے ہیں سیپریٹسٹ کے نیشنل اسمبلی میں یا پروونشل اسمبلیز میں یا سینٹ میں. دیکھیں نا آج براہم دک بگٹی اور ہربیار مری تو آ کے نیشنل اسمبلی میں تقریر نہیں کر سکتے ہیں نا, ان کی جگہ پر تقریر جن لوگوں نے کرنی ہے وہ تقریریں آپ سن رہے ہوتے ہیں. جب مجھے اعتراض کس بات پہ ہے, میرا نیریٹو کیوں ایکسٹریم ہے کہ جب میرا میجر تربت پہ شہید ہوتا ہے, پاکستان کی فوج کا افسر شہید ہوتا ہے, تو اس کے لیے نیشنل اسمبلی میں کوئی تقریر نہیں ہوتی ہے, جبکہ مسنگ پرسنز, ڈائسی سبجیکٹس اور ایشوز ان پر تو آپ کو ٹماٹر کا خون ادھر بلوچستان کے لیڈرز کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بلوچستان کا خون ٹماٹر کی, ان کا خون ٹماٹر ہے, ان کا خون نہیں ہے جو لوگ آج جام شہادت نوش کر رہے ہیں پاکستان کے امن کے لیے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ وائلنس کی بات کرتے ہیں, پھر میں ایک بار رپیٹ کر دیتا ہوں آج پھر آپ کے لیے, یہ لوگ مسنگ پرسن کرتے ہیں. بات اتنی ہے کہ ایک کنواں ہے اس کے اندر کتا پڑا ہوا ہے, ہم پانی نکالنے کی بات کر رہے ہیں, کتے کی بات کوئی نہیں کر رہا. وہ کتا ہے یہاں کی را فنڈڈ لشکر. جب تک آپ را فنڈڈ لشکروں کو ختم نہیں کریں گے, جب تک آپ ان کا خاتمہ نہیں کریں گے, تب تک یہ ساری چیزیں پیرلل چلتی رہیں گی, کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے. جو مرضی دعویٰ کرتے رہیں یہ سلسلے چلتے رہیں گے, کیونکہ آپ کی پروسیکیوشن اتنی ویک ہے کہ آپ حضرت اللہ جیسے آدمی کو جس نے سوسائڈ کیا مناوا میں 7ویں 8ویں دن تو اس کی بیل ہو گئی. تو آپ کا سسٹم ویک ہے. جب آپ کے سسٹمز ویک ہیں تو یہ چیزیں پیرلل چلتی ہیں, اور یہ دنیا میں صرف یہاں پہ نہیں چلی. میں کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں, اگر ایک شخص بھی مسنگ ہے تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. میں خود مسنگ پرسن رہا ہوں, مجھے اس کا احساس ہے. لیکن کیونکہ دیکھیں جب آپ کے پاس سسٹمز نہیں ہوں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا, اور جب تک کنویں سے اس کتے کو نہیں نکالیں گے تب تک مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور اس کا ریزالو ہوگا. یہ جو وزیر اعلیٰ کی کرسی ہے نا, یہ کانٹوں والی کرسی ہے, اور سب لوگوں کو خوش نہیں رکھا جا سکتا ہے. اور بنیادی طور پہ جمہوریت میں, ڈیموکریسی میں یا اتنی بڑی پارٹیز میں یہ ناراضگیاں ہمیشہ ہوتی ہیں, کوئی نئی چیز نہیں ہے. کسی کی ناراضگی ہے اس کے ساتھ بیٹھیں گے, اس کو دور کریں گے, اور ہماری پارٹی مضبوط ہے. کوئی اس قسم کا پھوٹ نہیں ہے پارٹی میں, کوئی اس قسم کی خدا نخواستہ ڈویژن نہیں ہے کہ جس کو لے کے ہمیں یہ محسوس ہو کہ پارٹی کے وجود کو خطرہ ہے یا گورنمنٹ کو خطرہ ہے. گورنمنٹ 2023 کا الیکشن کے بعد 2023 کے الیکشن کے بعد لشکر ریسانی صاحب کا بھی کینڈیڈیٹ ہوگا, اور بھی جو جماعتیں جیت کے آئیں گی ان کا کینڈیڈیٹ ہوگا. فی الحال تو جام کمال جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے عہدے پہ برجمان ہیں, اور میری سیاسی بصیرت یہ کہہ رہی ہے, میں بھی پارلیمنٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, ان ہاؤس چینجز ہوتے رہتے ہیں, دس از پارٹ آف ڈیموکریسی, اینڈ یہ ہوتا ہے, یہ کوئی نئی انہونی بات نہیں ہے, اسی بلوچستان میں ہوتا رہا ہے. لشکری صاحب جس جماعت کے ہیں ان کے اپنے قائد پہ بھی عدم اعتماد یہاں پر آیا ہے, وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو یہ عدم اعتماد آنا, وزیر اعلیٰ کا ہٹنا, یہ کرسی ہمیشہ نہیں ہوتی ہے, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. تو 2023 میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ لشکری صاحب کا جو کینڈیڈیٹ ہوگا شاید وہ کمپیٹ کر سکے. دیکھیں انفارچونیٹ ہے کہ یہ جو پاکستان ہیز اے اسٹوری, دس آئی آلویز سے, پاکستان ہیز اے اسٹوری بٹ انفارچونیٹلی دیر از نو اسٹوری ٹیلر. سملرلی بلوچستان ہیز اے اسٹوری,
بٹ انفارچونیٹلی یہاں پر لوائلٹیز اور ڈس لوائلٹیز دونوں بک رہی ہیں۔ جو ڈس لوائلٹی والا فیکٹر ہے، جو وہ نیریٹو ہے، وہ پاپولر ہے۔ دیکھیں، میں اکثر جو دوستوں سے، یہ قوم پرست دوستوں سے میرا اعتراض رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو عام کامن بلوچ ہے، اس بیچارے کا جو عام نوجوان ہے، اس کی وہی حالت ہے جو کہ سرگودا کے نوجوان کی ہے۔ پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ وہ بھی بے روزگار ہے، وہ بھی بے روزگار ہے۔ اس کو اس کا نمبردار یہ نہیں کہتا ہے، اس کو وہ راستہ پہاڑوں والا نہیں دکھاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ راستہ دکھایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں آ کے ڈیرا بگٹی میں بڑی بڑی تقریریں کی جاتی ہیں کہ اگر ڈیرا بگٹی میں 1 گولی چلی تو وڈ میں 10 چلیں گی۔ ہم نے تو وڈ میں پٹاخے کی آواز نہیں سنی آج تک۔ آپ میں سے کسی نے سنی ہے تو بتائیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ نیریٹو کو پاپولر کر کے عام بلوچ کو وہ والا راستہ دکھایا جا رہا ہے جس کا ہم مذمت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ نیریٹو رکھیں، بلوچستان کی محرومی کی بات ضرور کریں، پر اس کو ایموشنل یا اسٹیٹ کی بلیک میلنگ کے لیے استعمال نہ کریں۔ آج جتنا کراچی ڈیولپڈ ہے اتنا سکھر ڈیولپڈ نہیں ہے، جتنا سکھر ڈیولپڈ ہے اتنا کشمور ڈیولپ نہیں ہے۔ تو کیا یہاں کے لوگ، یا راجن پور جتنا ڈیولپ نہیں ہے جتنا لاہور ہے، تو کیا راجن پور کے لوگوں کو اجازت دے دی جائے کہ وہ جا کے پہلوان مارنا شروع کر دیں گجرانوالہ کی؟ دیٹ کوڈنٹ بی الاؤڈ۔ وائلنس کا جو وہ ہے راستہ ہے وہ صرف اسٹیٹ کے پاس ہے، باقی کسی کے پاس نہیں۔ دیکھیں، میں اس پہ، کیونکہ یہ پروونشل میٹر ہے، آئی ایم آؤٹ آف اٹ، میں اس وقت بالکل بھی حصہ نہیں ہوں کسی نیگوسیشن کا، کسی پالیسی میکنگ کا، تو میں اس پر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کرے یہ مسئلہ جلدی ریزولو ہو۔ فی الحال تو بارشیں ہیں۔ یہ تو بہت غلط رویہ ہے جی۔ میں اکثر اس کو ہر جگہ پہ کنڈیم کرتا ہوں، اور اگر آپ میری ساری پریس کانفرنسز دیکھیں تو میں نے کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ سابقہ نے بہت گند کیا، ہم نے کوئی بہت اچھا کیا، کیونکہ ہم سب نے سابقہ ہو جانا ہے اور اگلوں نے بھی آ کے یہی کہنا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے، یہ ہماری ویکنیسز ہیں اور ان ویکنیسز پہ امپروو کرنا ہے، اس پہ آگے بڑھنا ہے۔ جو کل کا بلوچستان ہے وہ آج والے سے بہتر نہیں تھا، تو آج والا بہتر ہے، کل والا انشاءاللہ اس سے بہتر ہوگا۔ تھینک یو سو مچ جی، تھینک یو۔